اس کے بعد مریم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اب دیکھیں گے مریم علیہ السلام وہ کیا کرتے ہیں، اپنے قوم والوں سے دور ہو کے الگ ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، تنہائی میں جا کے عبادت کرتے تھے. تنہائی کی عبادت افضل ہے، یاد رکھیں. اکیلا لوگوں سے دور ہو کے بیٹھنا، وہاں بیٹھ کے عبادت کرنا یہ افضل ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے کل حشر کے میدان میں اللہ کا عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا. یعنی کہ مریم علیہ السلام کی عادت یہ تھی اکیلا تنہائی میں بیٹھ کے عبادت کرتے. جیسا کہ آج کے ماحول میں روم میں اکیلا بیٹھ کے عبادت کیجیے، کوئی نہیں ہے، گھر میں اکیلا بیٹھ کے عبادت کیجیے. یعنی کہ اکیلا مریم علیہ السلام جو ہے نا ہمیشہ عبادت کرتے تھے، بلکہ اپنے قوم والوں سے بھی دور چل جاتے تھے. کہاں جا کے عبادت کرتے تھے مریم علیہ السلام؟ جہاں سورج نکلتا تھا وہاں جا کے بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. تو اسی وجہ سے آج جو عیسائی جو ہے نا ان کا قبلہ کیا ہے؟ جہاں سورج نکلتا ہے وہ ان کا قبلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ مریم علیہ السلام وہاں جا کے جو ہے نا بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. اب ایک مرتبہ مریم علیہ السلام عبادت کر رہے تھے، ایک خوبصورت نوجوان ان کے روم میں داخل ہوتا ہے. خوبصورت نوجوان ان کے روم میں داخل ہوتا ہے. مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پناہ میں آتی ہوں. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. پھر مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم نیک ہی تو میرے ساتھ کچھ برا حرکت نہ کرنا. تو وہ جو خوبصورت نوجوان فوری کہتے ہیں کہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں فرشتہ ہوں، اے مریم میں فرشتہ ہوں، میں اللہ کی جانب سے آیا ہوا. تو پھر مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ پوچھتے ہیں مریم علیہ السلام تم کیوں آئے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا، کیونکہ مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی. لیکن پھر بھی وہ فرشتے کہتے ہیں کہ مریم میں تم کو ایک اللہ کی جانب سے ایک بچے کی خوشخبری دیتا ہوں. تو مریم علیہ السلام پوچھنے لگتے ہیں کہ مجھے کیسا بچہ ہوگا، کیونکہ میری شادی بھی نہیں ہوئی، نہ ہی میں زانیہ ہوں، نعوذ باللہ، مجھے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر فرشتے وہی جواب دیتے ہیں کہ مریم یہ رب کے لیے تو بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے آسان ہے. جبکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو اسی طرح جو ہے نا بغیر شوہر کی بھی اللہ پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. تو مریم علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں تو پھر فرشتے ساتھ میں یہ بھی خوشخبری دیتے ہیں اے مریم علیہ السلام یہ جو بچہ جو تم کو پیدا ہونے والا ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک نشانی ہوگا. تو کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. پوری دنیا کے لیے نشانی ہوگا کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے والا بچہ. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. بلکہ جو بھی اس بچے پر ایمان لائیں گے ان پر اللہ کی رحمت ہوگی. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا فرشتے جو ہے نا مریم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں. پھر اللہ کے حکم سے فرشتے مریم علیہ السلام کے بعد جو جیب پھٹا ہوا تھا یہاں وہاں پھونکتے ہیں. وہ سیدھا روح جو ہے نا سیدھا مریم علیہ السلام کے پیٹ کے اندر چل جاتی ہے. پھر وہاں سے مریم علیہ السلام جو ہے نا پریگننٹ ہو جاتی ہیں. پھر مریم علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے. تو مریم علیہ السلام کیا کرتی ہیں؟ سیدھا چل جاتی ہیں، سیدھا جو اپنے قوم والوں سے دور چل جاتی ہیں. جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے، قوم والوں سے دور کہتے ہیں کہ بیت لحم، مریم علیہ السلام قوم والوں سے دور جو ہے نا ایک جگہ ہے جس کا نام بیت لحم ہے، وہاں چل جاتی ہیں. کون؟ مریم علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے. اب لوگ کیا بولیں گے قوم والے. پھر ان کے بعد پیٹ پہ جب بچہ ہوتا ہے اس کے بعد مریم علیہ السلام کو 9 مہینے کے بعد پیٹ کا درد ہوتا ہے. پیٹ کا جیسے کہ ڈیلیوری کا درد ہوتا ہے اس طرح مریم علیہ السلام کو درد ہوا. وہ سیدھا کھجور کے درخت کے پاس آ جاتی ہیں. کھجور کے درخت کے پاس آ جاتی ہیں. آنے کے بعد ان کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سڈن جو ہے نا یہ جب درد ہوتا ہے اس وقت مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کاش میری موت ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. اس وقت مریم علیہ السلام موت کی خواہش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جائے گا لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، لوگ مجھے فلاں فلاں زانیہ فلاں فلاں کہیں گے. مریم سب کو معلوم تھا. تو اس وجہ سے مریم صاحب نے خواہش کیا کاش میری وفات ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، کاش میں اس دنیا میں نہ ہی آئی تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن وہاں پھر سڈن جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام باہر آ جاتے ہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ مریم السلام کو سکون دلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تکلیف کے بعد آسانی ہے. تو وہاں مریم السلام بہت زیادہ پریشان تھے ڈیلیوری کے درخت وقت. جب عیسیٰ علیہ السلام باہر آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تحزنی، اے امی جان تم گھبرانے کی ضرورت نہیں،
تم مت ڈرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ مریم تمہارے پاس جو درخت ہے کھجور کا درخت تم اس کو ہلاؤ. تو مریم علیہ السلام کھجور کے درخت کو ہلاتے ہیں تو کھجور گرنے لگتا ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کھجور کے درخت جو ہے نا وہاں ہلائے, کھجور کا درخت سوکھ گیا تھا, ہلانے کی وجہ سے جو ہے نا وہ کھجور جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا تازہ ہو کر جو ہے نا مریم علیہ السلام کے سامنے گرتا ہے. یہاں ایک بات جو تفسیر میں چھوٹ گئی تھی, تساقط علیک رطبا جنیا, تساقط کا مطلب بار بار گرتے رہے. اب گرا, پھر گرتا ہے 5 منٹ کے بعد, پھر گرتا ہے 5 منٹ کے بعد, یعنی کہ کھجور گرتا رہا, تازہ کھجور. مریم علیہ السلام جو ہے نا ڈیلیوری کے بعد تازہ کھجور کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کے پاس ایک پانی کا نہر بھی اللہ تعالیٰ بہتے ہیں. یعنی کہ جب مریم علیہ السلام پریشان ہوتی ہیں اللہ رحمتیں ان پر نازل کرتے ہیں. پہلی رحمت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے امی جان تم گھبرانے کی ضرورت نہیں. دوسرا, ان کے سامنے ایک نہر بہتے ہیں اللہ تعالیٰ, یعنی کہ نہر وہاں سے پانی بہنے لگتا ہے. پھر تیسرا, کھجور کے درخت سے جو ہے نا کھجور گرنے لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مریم تم کھاؤ پیو اور اس بچے کو دے کر اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرو. پھر اس کے بعد اب یہ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مریم اب تم جاؤ, اس کے بعد جب تم کسی کو بھی دیکھو یہ کہنا کہ میں آج بات نہیں کروں, میں اللہ کے لیے نظر مانی ہوں کہ آج بھی بات نہیں کروں. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام ہاتھ میں اٹھا کے لے جاتی ہیں. سامنے لوگ رہتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ مریم یہ کیا ہے؟ تو مریم علیہ السلام اشارے سے کہتی ہیں دیکھیں آج بھی کسی سے بات نہیں کروں, آج بھی کسی سے بات نہیں کروں. لیکن قوم والے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اے مریم تم تو زانیہ ہو گئے. لوگ کہتے ہیں کہ مریم تم تو زانیہ ہے, نعوذ باللہ. اور لوگوں نے کہا کہ مریم تمہارے بھائی جو ہارون تھے, جیسے کہ ہارون کے بعد یہاں 2 تفسیر ہے. ایک ہے مریم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام ہارون تھا. ایک اور جو تفسیر ہے موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی جو ہارون تھا انہی کی نسل میں سے تھے. کون؟ مریم علیہ السلام. یعنی وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو نا قوم والے کہتے ہیں کہ ہارون تمہارے جو بھائی تھے وہ نیک تھے, نہ ہی تمہارے ابو برے تھے, نہ ہی تمہاری ماں بری تھی, لیکن تم نے تو جو نا نعوذ باللہ تم نے تو نا بہت برے اس طرح جو نا. یعنی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آتی ہیں مریم علیہ السلام, پھر مریم علیہ السلام کو لوگ طرح طرح کے تانے دیتے ہیں. مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج میں کسی سے بات نہیں کروں. پھر مریم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ تانا دینے لگتے ہیں. اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ اس بچے سے بات کرو, اشارہ کرتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مریم یہ تو چھوٹا بچہ, یہ کیسا بات کر سکتا ہے, یہ کیسا بات کر سکتا ہے. وہاں پھر اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کی تسلی کے لیے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے, جیسا کہ دودھ پینے والے بچے تھے, اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی کہ میں زنا سے پیدا نہیں ہوا لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی کہ وہاں لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں, یہ چھوٹا بچہ کیسا بات کرتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے, دودھ پینے والے تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ مجھے کتاب دے گا اور اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی چھوٹے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے کتاب دے گا اور مجھے نبی بنائے گا. وہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں میں جہاں کہیں بھی رہوں گا میں برکت میں رہوں گا, یعنی کہ جہاں کہیں بھی رہوں گا میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہوں گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں. ابھی چھوٹے ہیں زکریا علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام بات کرنے لگتے ہیں, لوگ بڑے تعجب میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وبرم بوالدتی, یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی بڑی فرما بردار ہوں گے, مریم علیہ السلام کے بڑے فرما بردار ہوں گے, کیونکہ جتنے بھی نبی آ کر تھے آپ دیکھیں وہ اپنے ماں باپ کے بڑے فرما بردار تھے, کیونکہ نبی نیک ہوتے ہیں, نیک لوگ ہی اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. تو پھر اللہ نے یہ کہا کہ جو ہے نا یہ مریم جو ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا, ان کے جو بیٹے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ کبھی تکبر نہیں کریں گے, کیونکہ نیک لوگ تکبر نہیں کرتے. عیسیٰ علیہ السلام تکبر نہیں کریں گے, بلکہ وہ جو نا برے انسان بھی نہیں بلکہ نیک انسان تھی. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جس وقت پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام, اس وقت بھی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی, کیونکہ جب بھی کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے یہ کرتا ہے, اسے انگلی کرتا ہے, جس سے بچے روتے ہیں.
کیوں بچہ روتا ہے ڈیلیوری کے فوری؟ کیونکہ شیطان اسے انگلی کرتا ہے، شیطان اسے ستاتا ہے. لیکن اللہ نے اس سے حفاظت کی، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عذاب قبر سے بھی اللہ نے بچا لیا. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے حشر کے میدان میں، حشر کے میدان کی تکلیف سے بھی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیں گے. یعنی کہ یہاں مریم علیہ السلام کا واقعہ، ان کو جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دیا بغیر شوہر کے، پھر یہ تمام واقعے کے بعد اللہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں؟ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. کیونکہ آج کل جو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے بیٹے. نعوذ باللہ، یہ غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. بعض عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. نعوذ باللہ، یہ تمام چیز غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زانی کے بیٹے، نعوذ باللہ فلاں فلاں کہا، یہ تمام لوگ کل حشر کے میدان میں ان کو معلوم ہو جائے گا یہ لوگ جھوٹے ہیں. الحمدللہ یہاں تک ہے نا ہمارا مریم علیہ السلام کا بھی قصہ ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.